بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة فقال أبو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحية مكة فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه فجاءت فاطمة رضي الله عنها فألقته عنه فقال: اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش. لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قليب بدر قتل. قال أبو إسحاق: ونسيت السابعة. قال أبو عبد الله: وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف وقال شعبة أمية أو أبي والصحيح أمية. روایت بیان کرتے ہیں امام بخاری اپنے شیخ عبداللہ ابن ابی شیبہ العبسی سے، وہ روایت کرتے ہیں جعفر ابن عون القرشی سے، وہ روایت کرتے ہیں سفیان ثوری سے، اور وہ ابو اسحاق عمرو السبیعی سے روایت کرتے ہیں عمرو ابن میمون الازدی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو اوائل اسلام ان صحابہ میں سے ہیں جو ابتدائی دور میں اسلام میں داخل ہوئے۔ قال فرماتے ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ظل الکعبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال ابو جہل وناس من قریش، تو ابو جہل اور قریش کے بعض دوسرے افراد سرداروں نے کہا، مشورہ کیا، کہا کا مطلب یہاں پر آپس میں چیمی گوئیاں کی یا آپس میں مشورہ کیا۔ وَنُحِرَتْ جَزُورٌ، جبکہ بناحیتی مکہ تھا، مکہ کے کسی جگہ پر ایک اونٹ ذبح کیا گیا تھا۔ فَأَرْسَلُوا، ایک ہوتا ہے ذبح اور ایک ہوتا ہے نحر، دونوں میں فرق ہے۔ جانور کو لٹا کر اسے ذبح کیا جاوے، اس پر چھری چلائے جاوے تو اسے الذبح کہتے ہیں، اور النحر کہتے ہیں کہ جو اونٹ کے کاٹنے کا ایک خاص انداز ہے کہ اس کے آگے کے ایک پاؤں کو رسی سے باندھ دیا جاتا ہے، وہ کھڑا ہی رہتا ہے، اور نیزے جیسی کوئی نوکدار چیز سے اس کے گلے میں اس طرح سے چبو دیا جاتا ہے یا اس طرح سے کاٹ دیا جاتا ہے، اسے النحر کہتے ہیں۔ تو اونٹ کو کاٹنے کا طریقہ وہی ہے، اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے، اسے نحر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ وَنُحِرَتْ جَزُورٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ فَأَرْسَلُوا، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا، فَجَاءُوا مِن سَلَاهَا، اور وہ لوگ وہاں سے اس کی اوج کو لے کر آئے۔ اوج اور اس کے ساتھ جو دوسری انتڑیاں وغیرہ جو ہوتی ہے، ان تمام کے تمام چیزوں کو سلا کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سلا۔ تو وہ اسے لے کر آئے۔ بعض حضرات نے کہا، جیسا کہ امام کرمانی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، کہ اس پیٹ میں پائے جانے والی اس چمڑی کو کہا جاتا ہے جو باریک ہوتی ہے، جس میں عام طور پر ماں کی پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے، امام کرمانی فرماتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے کہا
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی پتلی چمڑی کی طرح چیز سے بنی ہوئی پیٹ میں چیزیں ہوتی ہیں ان سب کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. آنت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، اسی طرح سے اوجھ بھی ایسی ہی ہوتی ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں عام طور پر گندگی ہوا کرتی ہے وہ سب کے سب فجاؤ من صلاحا، تو وہ اس کے پیٹ کے گندگی کو لے کر آئے، وطرحوه علیہ، اور ان خبیثوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر اسے ڈال دیا. آپ سجدے میں گئے، انہوں نے انتظار کیا اور پھر آپ کی پیٹھ پر ڈال دیا. فرماتے ہیں کہ ڈالنے والا تو عقبہ ابن ابی معیط تھا، البتہ سارے لوگ چونکہ اس کے ساتھ معاون تھے لہذا اس بنا پر جمع کا لفظ استعمال کیا. فجاءت فاطمۃ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر پہنچ گئی. فالقته عنہ، تو انہوں نے اس گندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے دور کر دیا. وقال، جب نماز سے فارغ ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو چونکہ آپ کی عبادت میں خلل کیا اور آپ کی شان میں گستاخی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. آپ نے ان کو بد دعا دی اور کہا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کے ان سرداروں سے انتقام لے، تو قریش کے ان سرداروں پر اپنا عذاب نازل کر. تو اس طرح سے اعلیٰ عربی زبان میں استعلاء اور بلا کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر جب بھی اللہم کے بعد اور دعا میں اعلیٰ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بد دعا کرنا. تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کے نام لے کر کہہ دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو سب پورے قریش پر کیوں اس طرح سے بد دعا کی؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قریش کو بد دعا نہیں دی بلکہ قریش کے ان سرداروں کو دی، اور چونکہ قریش کی اکثریت ان لوگوں کی معاون تھی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیک بقریش کہا. کیونکہ اگر اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں ہوتی تو یہ ساری پریشانیاں آتی ہی نہیں، آپ کو ہجرت بھی نہ کرنا پڑتی. مگر اکثریت کیونکہ ان کے حامی بھر رہی تھی، چاہے وہ ڈر کر حامی بھر رہی ہو چاہے وہ خوشی سے حامی بھر رہی ہو، مگر ان کی اس وجہ سے آپ نے ان کے لیے اس طرح سے بد دعا دی. تو فرماتے ہیں کہ اب یہ قریش سے کون مراد ہے؟ تو روات کا یہ بیان ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں. لأبی جہل کا فرمایا کہ قریش سے کون مراد ہے؟ تو حضرات روات فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کا قول عام طور پر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ الفاظ عبداللہ ابن مسعود کا ہے کہ لأبی جہل ابن ہشام، اصل میں ابو جہل اس کا نام عمرو ابن ہشام تھا اور اس کی کنیت ابو الحکم تھی، مگر ابو الحکم اس لیے کہ مکہ والوں کا کوئی بھی جھگڑا ہوتا تھا تو سب اسی کے پاس جاتے تھے، اس وجہ سے اس کو ابو الحکم کا لقب دیا گیا تھا، ورنہ اس کا نام عمرو ابن ہشام تھا. لیکن کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پہل کی اس وجہ سے اس کو ابو حکم کے بجائے کتاب و سنت میں اور اسلامی تاریخ میں ابو جہلین سے یاد کیا جاتا ہے. تو ابو جہل اس میں پیش تھا، وہ عتبۃ بن ربیعہ، اس لیے کہ ابو جہل نے سب سے پہلے یہ گندی آئیڈیا سوچی تھی. ابو جہل ایسے ہی اس کو حضرت کو یہ کنیت نہیں ملی ہے، حضرت کے شائن شان ہے، بالکل ان کی ذات پر منطبق ہوتی ہے بکمالہ و تمامہ. وعتبۃ بن ربیعہ، یہ بھی سب یہ سارے کے سارے صنادید قریش ہے، قریش کے صنادید اور ان کے سردار اور عیون قریش ہے، اعیان قریش جن کو کہا جاتا ہے. وعتبۃ بن ربیعہ اور عتبہ ابن ربیعہ، وشیبۃ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، والولید ابن عتبہ اور ولید ابن عتبہ، یعنی عتبہ اور شیبہ یہ دونوں بھائی تھے اور ولید یہ عتبہ کا بیٹا تھا. وہ ابی ابن خلف اور ابی ابن خلف، وہ عقبۃ ابن ابی معیط اور عقبہ ابن ابی معیط،
قال عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ قَتْلًا، ان سب کے سب کو میں نے بدر کے کنویں میں مارا ہوا پایا. کہا کہ بدر میں یہ 7 میں سے ایک بھی ادھر ادھر ہوا نہیں. کہا یہ سب کے سب بدر کے اندر میں مارے گئے. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ان کو لگی، اور حضور کی بد دعا کی وجہ سے یہ سب کے سب بغیر ایمان کے اس دنیا سے کیا ہو گئے؟ کفر اور شرک کے ساتھ اس دنیا سے گئے، ذلت اور رسوائی کے ساتھ گئے، اور بدر کے میدان میں انہیں مارا گیا. قال ابو اسحاق کہتے ہیں وَنَسِيتُ السَّابِعَ، کہا یہ 7 تھے. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے 7 تو سنا، لیکن 7واں کون ہے وہ بھول گئے. قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال یوسف ابن ابی اسحاق عن ابی اسحاق، کہ یوسف ابن ابی اسحاق ان کے بیٹے ابو اسحاق سے جو روایت کرتے ہیں اس میں ہے کہ 7واں امیہ بن خلف، کہ امیہ ابن خلف ہے، یعنی ابی بن خلف کا بھائی. کہا 7واں وہ ہے. وقال شعبۃ، اور شعبہ کہتے ہیں امیہ او ابی، یا تو یہ امیہ ابن ابی خلف ہے یا ابی ابن ابی خلف ہے. اگر اوپر روایت میں امیہ کا لفظ ہے تو یہاں پر ابی ہے، اور اگر روایت میں ابی کا لفظ ہے تو یہاں پر 7واں امیہ ابن خلف مراد ہے. والصحیح امیہ، اور امام بخاری نے اپنی تحقیق کو، اپنے رجحان کو ظاہر کیا. والصحیح امیہ، اور کہا کہ میری اپنی تحقیق کے مطابق صحیح یہ ہے کہ ابی ابن خلف کا روایت میں ذکر ہے، لہذا یہاں پر امیہ ابن خلف یہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ 7 بڑے بڑے بدامشاں میں سے یہ ایک بدماش بچ جاتا ہے، اس کا نام کہیں پر آ رہا نہیں ہے، اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہی ہونا چاہیے. بہرحال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، آپ کی شان میں گستاخی کی، ہر طرح سے آپ کو اذیت پہنچانے کی بھرپور کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے لیے بد دعا نکلوائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے یہ ایمان سے محروم رہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بد دعا نہیں دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بد دعا دیتے تھے جب سامنے والے کے سلسلے میں آپ کو یقین یا ظن غالب ہو جاتا تھا کہ یہ کتے کی دم ہے، ٹیڑھی کے ٹیڑھی رہے گی، یہ سدھرنے والی نہیں ہے. جب آپ کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ سدھرنے والوں میں سے نہیں ہے، یا تو آپ ان کے ہاؤ بھاؤ سے، ان کے طرز عمل سے اس کا اندازہ لگا لیتے تھے، یا ہو سکتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہو، جیسے منافقین کے نام آپ کو بتا دیے جاتے تھے، اور حضرت حذیفہ کے صاحب السر رسول اللہ کے پاس ان کے نام رہتے تھے، ہو سکتا ہے ان کے نام بھی بتا دیے گئے ہو. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بد دعا دی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام حالات میں ستانے سے آپ بد دعا نہیں دیتے تھے. آپ جب دیکھتے تھے کہ سامنے والا یہ نادانی میں ایسی حرکت کر رہا ہے، سامنے والا ناسمجھی میں ایسی حرکت کر رہا ہے، عناد اور دشمنی نہیں ہے، یا کسی کے چڑھانے پر ایسا کر رہا ہے جیسے اہل طائف نے کیا تھا، تو اہل طائف نے جو کیا تھا تو ان کو حضور سے کوئی عداوت نہیں تھی، بلکہ اہل طائف کو کفار مکہ نے اپنے فرستادہ بھیج کر ان کا برین واش کیا تھا اور انہیں غلط فہمی میں مبتلا کیا تھا کہ یہاں پر بھی ہمارے یہاں پر الیاذ باللہ ان کی وجہ سے گھر گھر میں جھگڑے ہیں، تم بھی اگر ایمان لاؤ گے تو تمہارے یہاں پر بھی کیا ہوں گے؟ جھگڑے ہوں گے. اور وہ پیگنڈا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ غلط فہمی میں مبتلا تھے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ ان کے لیے دعا دی. ان کے لیے بد دعا نہیں دی، ملائکہ کو بھیجا گیا. پھر بھی آپ نے کہا کہ لعل اللہ یخرج من اصلابہم، کہ اللہ ہو سکتا ہے ان کی پشتوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو اسلام کے داعی بنے. اور ہوا بھی ایسا ہی کہ ان کی پشتوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ہندوستان میں اسلام پہنچایا.
ہندوستان میں اسلام کے لیے سب سے پہلے جو لوگ آئے وہ قبیلے بنو ثقیف والے تھے. حضرت عثمان ابن ابی العاص الثقفی، حضرت حکم ابن ابی العاص الثقفی یہاں پر یہ بھروچ میں آ کر گئے. حضرت حکم ابن ابی العاص الثقفی 120 کلومیٹر یہاں سے کلکوا سے وہاں پر آ کر گئے. اسی طرح سے حضرت مغیرہ ابن ابی العاص الثقفی یہ بھی قبیلے ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، یہ کراچی پہنچے تھے پاکستان کے علاقے میں. تو بنو ثقیف نے سب سے زیادہ رول ادا کیا. ایک مورخ ہے ڈاکٹر اسحاق صاحب بھٹی، انہوں نے اردو میں کتاب لکھی ہے بر صغیر میں اسلام کے اولین نقوش. اس کتاب میں انہوں نے بنو ثقیف نے اور ان کے علاوہ بنو ثقیف کے کون کون سے صحابہ ہندوستان میں آئے، اور حجاج بن یوسف چاہے کتنا بڑا ظالم تھا مگر اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو یہاں پر بھیجا، اور ان کے درمیان جو خطوط وغیرہ کا تبادلہ ہوا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بنو ثقیف نے اسلام ہندوستان میں پہنچانے میں بڑا اہم رول ادا کیا. حضرت مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی اپنی کتاب فتوح الہند، چھوٹی سی کتاب ہے جس میں ہندوستان کی زمین کون سی عشری ہے اور کون سی زمین خراجی ہے، اس سلسلے میں آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. 150 صفحے کی کتاب ہے، مگر ساتھ ہی شروع میں انہوں نے تاریخ لکھی ہے کہ کون سا علاقہ عنون فتح ہوا اور کون سا علاقہ سلحن فتح ہوا، ان کی تفصیلات ذکر کی ہے. وہاں پر بھی آپ نے لکھا ہے کہ بنو ثقیف نے بہرحال ہندوستان میں اسلام پہنچانے میں بڑا اہم رول ادا کیا. خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا کرتے تھے جب سامنے والے کے عناد کو، اس کی ضد کو، اس کی سرکشی کو اور سب کچھ سمجھنے کے باوجود وہ ایسا کر رہا ہے اور اس کے سدھرنے کی امید نہیں ہے، تب آپ دعا کرتے تھے. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أجمعين أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك فلعنتهم فقال ما لك؟ قالت أولم تسمع ما قالوا؟ فقال فلم تسمعي ما قلت عليكم. امام بخاری اپنے شیخ سلیمان ابن حرب الواشحی سے اور وہ روایت کرتے ہیں حماد ابن زید سے اور وہ روایت کرتے ہیں ایوب سختیانی سے اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ، ان کا نام ہے عبداللہ، البتہ روایتوں میں ابن ابی ملیکہ سے کیا ہو گئے ہیں، مشہور ہو گئے. بعض حضرات نے کہا زہیر بن عبداللہ ابن جدعان یہ ان کا نام ہے، لیکن یہ مشہور ہو گئے ابن ابی ملیکہ سے. عن عائشہ، وہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان اليهود دخلوا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. فقالوا، تو آ کر کہنے لگے السلام علیکم. تو فلعنتهم، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے بھی ان کو لعن طعن کیا کر دیا، شروع کر دیا. دیکھو، ایک ہے السلام علیکم اور دوسرا ہے السلام علیکم. تو السلام کے معنی آتے ہیں الموت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ السلام کے بہانے موت کی دعا دے رہے تھے، بد دعا دے رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور حضور کو کہتے ہیں تمہیں موت آئے. تو حضرت عائشہ ان کو برا بھلا کہنے لگی کہ بڑی خبیث قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں سدھری، عیسیٰ کے زمانے میں بھی نہیں سدھری، اور آج بھی سدھرنے کا نام لیتی نہیں، اور ابھی تک کے سدھری نہیں سدھرنے والوں میں سے. تو فقال ما لکی، حضور نے کہا کیوں انہوں برا بھلا کہتی ہو؟ قالت اولم تسمع ما قالوا، تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں سنا وہ کیا کہہ رہے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلم تسمعی ما قلت، کیا تو نے نہیں سنا میں نے کیا جواب دیا ان کو؟ میں نے کہا علیکم،
میں نے کیا کہا علیکم کہ تم مجھے کیا کہتے ہو, تمہاری دعا تو قبول ہونے والی ہے نہیں. لیکن حضور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو میں نے ان کو ایسا تھوڑی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں نے بھی ان کو کہا کہ وعلیکم یعنی والسلام علیکم کہ موت تم پر ہی ہو, تو ان کی تو قبول ہوگی نہیں. لیکن اللہ کے رسول تو نبی تھے, تو حضور کی تو کیا ہونے والی ہے, قبول ہونے ہی والی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے کے ساتھ تیسا. اس کا مطلب کیا ہوا جیسے کے ساتھ تیسا, کہ آپ صلی اللہ علیہ کیوں یہ دنیا ایسی ہے کہ آپ اگر انتہائی بری فطرت کے حامل انسانوں کے ساتھ اچھائی کرو گے تو یہ سر پہ بیٹھ جائے گی اور آپ کو اور ستائیں گے. لیکن بری فطرت کے حاملوں کے ساتھ اگر برائی کی جاوے تو اس صورت میں وہ یا تو سیدھے رہیں گے یا تو پھر ان کو سبق ملے گا. اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متکبر کے ساتھ عاجزی کرنا یہ بھی گناہ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ متکبر کے ساتھ عاجزی کرنا یہ بھی گناہ ہے. کیوں؟ کہا آپ کو معلوم ہے کہ یہ متکبر ہے, آپ اس کے ساتھ عاجزی کر رہے ہیں تو وہ تو اور اپنے کبر میں آگے بڑھے گا. لیکن آپ متکبر کے ساتھ آپ بھی ذرا اونچی آواز میں بول کر آپ اس کو برابر آنکھ میں آنکھ ملائیں گے تو پھر دوسری مرتبہ کسی اور کے ساتھ وہ تکبر سے کام لے گا نہیں. اس لیے کہا کہ متکبر کے سامنے آدمی کو متکبر کے ساتھ تکبرانہ انداز ہی میں پیش آنا چاہیے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ اس طرح سے دب دبا کر زندگی نہیں گزاری جائے, شیر کی طرح انسان زندگی گزارے. اگر اچھے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ بھی اچھے ہیں. کوئی تھوڑی بوڑی آپ کے ساتھ اگر زیادتی کرتا ہے تھوڑا بہت کچھ تو ٹھیک ہے آپ معاف کر دیں, واعفو واصفحوا. لیکن کوئی زیادہ ہی بدماشی کرے تو پھر ایسوں کے ساتھ تو اسی طریقے سے کیا ہونا چاہیے, پیش آنا چاہیے. بہرحال معلوم ہوا کہ دنیا میں جیسا انسان سے واسطہ پڑے انسان ان لوگوں کے ساتھ اسی انداز میں کیا ہو پیش آئے. باب هل يرشد المسلم اهل الكتاب او يعلمهم الكتاب. یہ باب اس بات کے بیان میں کہ کیا مسلمان اہل کتاب کو راستہ دکھا سکتا ہے یا انہیں کتاب سکھا سکتا ہے. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره رضي الله عنهما وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى قيصر وقال فان توليت فان عليك اسم اریسیین. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب کو دعوت تو دی جا سکتی ہے, اسی طریقے سے اہل کتاب کو ان کی کتاب کے سلسلے میں بتایا تو جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام دعوتی مذہب ہے. اور آپ نے اس سلسلے میں روایت نقل کی ہے اپنے شیخ اسحاق ابن منصور ابن کوسج المروزی سے. وہ روایت کرتے ہیں یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد ابن ابراہیم سے. وہ روایت کرتے حدثنا ابن اخی شہاب. ابن اخی ابن شہاب سے مراد محمد بن عبداللہ. عن عمہ وہ اپنے چچا سے, اور ان کے چچا سے مراد محمد بن مسلم ابن شہاب الزہری. اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود. وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود ان عبد اللہ ابن عباس اخبرہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم اجمعین نے بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب الى قیصر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کی طرف خط لکھا. روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا. حبشہ کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا نجاشی. فارس کے بادشاہوں کا لقب کسرا ہوا کرتا تھا. اور مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. یہ سب القاب الملوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کی بعثت سے پہلے مختلف خطوں میں ان کے بادشاہوں کو ان کے نام کے بجائے ان کے لقب سے کیا کیا جاتا تھا, یاد کیا جاتا تھا.
تو روم کے بادشاہ قیصر، یہ اس کا نام نہیں، تو وہاں کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا. وقال فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين، پس اگر تو روگردانی کرے گا، تو اگر حق سے اعراض کرے گا، فإن عليك اسم الأريسيين، تو تجھ پر اریسیین کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا. الاریسیین یہ جمع ہے الاریسی. اریسیون اس کے معنی آتے ہیں وہ طبقہ عیسائیوں کے علماء کا جو بادشاہ کے زیر نگرانی ہوا کرتا ہے. ان کے یہاں پر مختلف قسم کے طبقات ہوتے ہیں عیسائیوں کے یہاں پر. ان کا سب سے بڑا عالم جو ہوتا ہے اسے آج کے زمانے میں اسے پوپ کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر پدر ہوا کرتے ہیں، تیسرے نمبر پر پیٹریس ہوتے ہیں. تو انہی لوگوں کے اوپر عربی زبان میں الایریسی اور الایریسیون کا اطلاق ہوتا تھا کہ جو لوگ اپنے مذہب کی تعلیم دیتے تھے اور مذہب کے مطابق لوگوں کو اپنا دین سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، یعنی علماء نصارہ جس کو کہہ سکتے ہیں. تو حضور نے کہا کہ دیکھ، اگر تو اعراض کرے گا حق سے تو پھر تجھے بھی کیا کرنا پڑے گا، اس سلسلے میں وبال اٹھانا پڑے گا. کیوں کہ تو بادشاہ ہے، اور اگر تو ہی حق کو قبول نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ تیرے ساتھ تیری پوری علماء بھی قبول نہیں کریں گے، وہ نہیں قبول کریں گے تو عوام بھی نہیں قبول کریں گے، تو ان سب کا وبال تیرے سر پر آئے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ قیصر نے ارادہ کیا تھا اسلام قبول کرنے کا، مگر اس کے وزراء نے مخالفت کی، اس وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا نہیں. تو بہرحال یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو خطوط لکھنا، یہ باب ترجمۃ الباب، آپ کا ارسل الی قیصر، یہ ترجمۃ الباب ہے. یہ ہے یرشد المسلم اہل الکتاب، کہ اسلام کا راستہ دکھائے کہ حضور نے بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے اس زمانے کے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور انہیں کتاب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے رسالے میں کہا کہ اگر تم ایک اللہ کو مانو گے تو عصموا منی دماءکم واموالکم واعراضکم، تو تمہارا سب کچھ محفوظ. اور اگر تم نے ایک اللہ کو نہیں مانا تو فرماتے ہیں کہ اس پورے رسالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کو دعوت دینا یہ بھی کیا ہے، درست ہے. باب الدعاء.